کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ بی بی کے پیاروں کو سلام۔ ناظرین، آج بات کرتے ہیں کچھ میدان کربلا کی۔ جی ہاں، لفظ کربلا کئی بار سنا ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ کچھ آپ کو کربلا ہی کی تاریخ بیان کریں۔ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری میں تاریخ اسلام کا ایک انتہائی دردناک واقعہ پیش آیا کہ جب خاندان اہل بیت اور ان کے جانثاران نے یزیدی لشکر کے سامنے بھوک اور پیاس کی حالت میں اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے جو شہادت کا منصب پایا، جہاں یہ عظیم سانحہ رونما ہوا، اس میدان کو میدان کربلا کہتے ہیں۔ کربلا کہاں پر ہے؟ کربلا نجف سے 80 کلومیٹر، بغداد سے 103 کلومیٹر کے فاصلے پر نہر فرات کے قریب واقع ہے، جبکہ کوفہ سے تقریباً 75 کلومیٹر دور ہے۔ پہلے یہ صحرا تھا اور اب یہ ملک عراق کا حصہ ہے۔ کربلا 2 لفظ کرب و بلا سے مرکب ہے۔ کچھ اہل لغت نے کہا کہ یہ کربل یعنی چھانی ہوئی گیہوں یا کربلتن دلدلی زمین سے ماخوذ ہے، اس لیے کہ وہاں کی زمین کنکروں سے خالی اور نرم ہوا کرتی تھی۔ ایک قول یہ ہے کہ کربل ایک جڑی بوٹی کا نام ہے جو وہاں اگتی تھی، اس لیے اس جگہ کا نام کربلا پڑ گیا۔ احادیث مبارکہ میں اس جگہ کو نینوا اور طف کے ناموں سے بھی ذکر کیا گیا۔ اسلامی تاریخ میں اس مقام کو خاص حیثیت حاصل ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے شہادت امام حسین کے بارے میں بعطائے الہی غیب کی خبریں دیتے ہوئے ارشاد فرمایا تھا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر اور خبر دی کہ آپ کی امت آپ کے بعد آپ کے شہزادے یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا نامی مقام پر شہید کر دے گی۔ پھر شہادت گاہ کی مٹی جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی گئی۔ نبی پاک علیہ السلام نے اسے سونگھا اور فرمایا ریحُ کرب و بلا، یعنی اس میں بے چینی اور بلا کی بو آتی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے وہ مٹی ام المومنین سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کی اور فرمایا کہ جب یہ مٹی خون ہو جائے تو سمجھ لینا کہ حسین شہید ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا بھی ایک واقعہ کربلا کے بارے میں ملتا ہے کہ جب امیر المومنین حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا کربلا کے قریب سے اس جگہ سے قریب سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا یہاں ان کی سواریاں بٹھائی جائیں گی، یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں ان کے خون بہائے جائیں گے۔ یعنی آپ نے پہلے ہی خبر دے دی کہ امام حسین اور ان کے لشکر کے ساتھ اسی مقام پر یہ ظلم کیا جائے گا۔ جب امام علی مقام کو دشمنوں نے گھیر لیا تو آپ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو جواب ملا کربلا۔ تو آپ نے فرمایا بے شک میرے آقا علیہ السلام نے صحیح فرمایا تھا کہ یہ کرب و بلا کی زمین ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، شہداء کربلا کے دنیا سے جانے کے بعد، شہادت کے بعد قریبی ایک قبیلہ تھا، ان لوگوں نے پھر شہداء کربلا کی جو ہے وہ تدفین کی۔ اللہ کریم شہداء کربلا کے درجات کو مزید بلند فرمائے، ان کے مزارات پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ اس عظیم واقعے سے ہمیں بھی اپنی زندگی کے لیے درس لینے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بھی اس پرسوز مقام کی حاضری اس نیت سے عطا فرمائے کہ وہاں جا کر ہم ان کے مزارات پر فاتحہ بھی پڑھیں اور پھر اسلام کے لیے ہم بھی قربانی دینے کا جذبہ اپنے اندر بیدار کریں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔